بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا جو ہم نہیں کر سکے، اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر ہم کر گزرے ہیں۔ ہم اپنے زخموں میں کس قدر اضافہ کر چکے، مگر اب اس اضافہ کو روکنا ہوگا۔ اب اپنا وقار دوبارہ حاصل کرنا ہوگا۔ یہ کس قدر عار کی بات ہوگی کہ ہم ہزیمت برداشت کر لیں اور پھر اس کو گوارا بھی کر لیں۔ پاکستانی مسلمانوں کو بالخصوص اپنے ملک میں سائنسی تعلیمات کا ترجیحی پروگرام اور نظام رائج کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ غالباً جتنی ضرورت ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے الفاظ کی کم اور صائب خدمات کی زیادہ ضرورت ہے۔ مثبت جذباتی ارادہ ہی اس بارے میں کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، محض الفاظ نہیں۔ الفاظ تو طوطا بھی بول سکتا ہے، مگر طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ میں جذبات کا فقدان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اس پر سوچنا چاہیے اور سوچ سے آگے بڑھ کر اقدام لینا بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ اکھاڑ پچھاڑ سے کام لیا جائے۔ یہ کام صرف سائنسی تعلیم کے ترجیحی پروگرام پر عمل درآمد سے لیا جا سکتا ہے۔ صرف مصمم ارادہ ہی یہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ کسی طرح بھی اسلام کے منافی نہیں، بلکہ یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ قرآن مجید سائنس سے بھرا پڑا ہے۔ صرف اس کو اجاگر کرنے کی اور آشکار کرنے کی ضرورت ہے، جو ہر تعلیم یافتہ شخص اپنا فرض سمجھ کر کرے۔ عاشق رسول علامہ اقبال کا پورا کلام ترغیبات سے بھرپور ہے، لیکن کوئی عمل بھی کرے۔ بقول علامہ اقبال، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے بے حد ترغیب دی ہے کہ جدید اور سائنسی تعلیم کو اپنایا جائے۔ اپنے کلام میں فلسفیانہ مثالیں دے دے کر اس انداز فکر کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ طرز کہن سے مراد ترک تعلیم اسلام کسی طرح بھی نہیں، کیونکہ اسلام کا کمال یہ بھی ہے کہ یہ ہر دور کے لیے ہے اور دینی تعلیم ہر دور میں تازہ اور جدید ہی رہتی ہے۔ طرز کہن سے مراد وہ دقیانوسی روایات ہیں جو اسلام کے منافی اور ہندوانہ ماحول کی عطا کرتا ہے اور موجودہ ماحول میں سرایت کر چکی ہے، جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور کلچر کا حصہ بن چکی ہے۔ ان فضول رسوم و رواج کو ترک کرنا ہوگا اور اپنے اصل کلچر کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یہ نوشتہ تقدیر نہیں کہ کوئی فرد یا قوم عصری تقاضوں کے مطابق عمل کرے اور محنت کرے اور کامیاب نہ ہو۔ زمین پر بدلتے ہوئے ادوار میں سے اب پھر دور کی تبدیلی کا وقت ہے۔ اب پھر دور نے لامحالہ تبدیل ہونا ہے۔ یہ فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کسی ایک دور کو دوام نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی دور مختصر اور کوئی طویل ہو سکتا ہے، لیکن تبدیلی لامحالہ ہوتی ہے۔ ازمنہ قدیم میں پل پل تبدیلیاں نہیں ہوتی تھیں۔ ایک دور کا عرصہ کافی طویل ہوتا تھا۔ جو انسان ترقی کرتا گیا، دور بھی سمٹنے لگے، کیونکہ نئے نئے نظریات سامنے آتے رہتے ہیں اور دور اختتام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ مصر، یونان اور عراق دنیا کے قدیم ترین خطے کہلاتے ہیں۔ انڈیا کے متعلق یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ بھی سب سے زیادہ قدیم ترین آباد علاقہ ہے۔ اس میں بہت سی تہذیبیں ارتقا پذیر ہوئیں اور مٹ گئیں۔ تاریخ دانوں کے بقول سب سے پہلی مہذب و ترقی یافتہ قوم انڈیا ہی میں آباد تھی، بلکہ ایک روایت کے مطابق انڈیا ہی سے مناسبت رکھنے والے ایک علاقہ موجودہ نام مالدیپ میں حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکل کر زمین پر پہلا قدم رکھا، جس کے نشان آج بھی وہاں یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام گھومتے پھرتے انڈیا کی طرف نکل آئے اور اسے آباد کیا ہوگا، مگر یہ نظریات ہیں، حقیقت خدا کو معلوم ہے۔ تاریخ کے بیانات کے مطابق انڈیا میں جو قوم آباد تھی، اس کے کچھ افراد مصر کی طرف ہجرت کر گئے، مگر اس ہجرت کی وجہ نامعلوم ہے۔ اس کے کچھ افراد مصر کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اس ہجرت کی وجہ نامعلوم ہے۔ انڈیا سے مصر جانے والے افراد نے مصر میں سکونت اختیار کی، اس بارے میں بھی تاریخ خاموش ہے کہ ان انڈین افراد سے پہلے مصر میں کوئی قوم آباد تھی یا انہی انڈین افراد نے پہلی مصری قوم تشکیل دی۔
مصر میں دریائے نیل کے کنارے اس قوم نے آباد ہو کر نہ جانے کتنا عرصہ گزارا۔ بہرحال ان افراد نے اپنے فنون و علوم سے اس خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان انڈین افراد ہی کی وجہ سے اس دور کی قدیم مصری تہذیب کی بنیادیں استوار ہوئیں اور ایک پراسرار اور لا ینحل معاشرہ نے جنم لیا، اور اہرام مصر جیسی تعمیرات کا معمہ آئندہ نسلوں کے تجسس کے لیے چھوڑ دیا۔ اس دور میں رائج مصری علوم مصر سے یونان پہنچے اور یونانیوں نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ مصری علوم و فنون سے اکتساب ہنر کیا۔ اس کے بعد عراق، جس کا قدیم نام میسوپوٹیمیا ہے، نے ان علوم کو اپنایا اور وہاں سے تمام خطہ عرب تہذیب کی ارتقائی منازل طے کرنے کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک کا تمام عرصہ خاموش عرصہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ابتدائی زمانہ تک انسان ارتقائی منازل طے کر چکا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلومہ تاریخ کی ابتدا ہو گئی اور دور پر دور گزرنے لگے، اور انسان کائنات کے اسرار و رموز پر غور و فکر کرنے لگا، مگر اس کی سوچ صرف دیوتاؤں اور پتھر کے خود ساختہ بتوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یہ صرف پیغمبروں کا بلکہ صرف اور صرف پیغمبروں ہی کا کمال تھا اور ہے کہ انہوں نے ایک ماورائی ہستی یعنی خدا کے تصور کی بے ساختہ تبلیغ کی، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ خدا پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ بنا ہوا ہے ہی نہیں، وہ تو بنانے والا ہے اور تخلیق کرنے والا ہے۔ مگر اس دور کی نسل انسانی ہزاروں برس تک ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور تعویلات کے ذریعے الوہی پیغام سے ہٹتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کو وقتاً فوقتاً پیغمبروں کا تسلسل جاری رکھنا پڑا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آن پہنچا۔ اس دور تک پہنچتے پہنچتے خدائے بزرگ و برتر نے اپنے صحیفوں کو کتابوں کی شکل دے دی تھی، مگر انسان پھر بھی الوہی پیغام سے کترانے کی تگ و دو میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب زبور تحریفات کا شکار ہو چکی تھی، اور اس کے پیغام کہ خدا ہے اور صرف ایک ہے سے بھی انسان روگردانی کا مرتکب ہوا اور صنم پرستی سے باز نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ایک کتاب توریت بھی عنایت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تمام تر زندگی الوہی پیغام کو پھیلانے اور ایک خدا کے تصور کی ترویج کے لیے مسلسل جد و جہد میں گزری۔ بڑی بڑی فرعونی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور فاتح بھی رہے، مگر ان کی قوم نے تعویلات کا طومار باندھے رکھا اور اپنی کجروی سے باز نہ آئے۔ ایک طویل دور گزر گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ابدی پیغام کے ساتھ زمین پر اتار دیا۔ لوگوں کے اندر نسلوں کی ہٹ دھرمی اور ضد کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہی ہتھ کنڈے جو پہلے پیغمبروں کے ساتھ کھیلے جاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہتھ کنڈے ان لوگوں نے روا رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک ایک کام ضرور ہوا کہ اپنی تمام تر کجرویوں کے باوجود لوگوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کے نام سے پہچان پیدا کر لی تھی۔ اس طرح واضح جماعت بندی یعنی گروپنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے خود کو یہودی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے خود کو عیسائی کہلوانا شروع کر دیا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ کام کر دکھایا جو کسی بھی پیغمبر کی قوم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے اپنے زوم میں مسلوب کر دیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسلوب ہونا منشائے قدرت نہ تھا، اور اسی لیے جن کو لوگوں نے بظاہر پھانسی دے دی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور اعلان کر دیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بار پھر زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق بھیجوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ زمانہ کون سا ہوگا یہ بھی خدا ہی کو معلوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر چلے جانے کے بعد لوگ پھر لہو و لعب کی طرف مائل ہو گئے، اور اس دوران اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا وقت اور بیشتر پیغمبروں کی بشارتوں کی صداقتوں کا وقت قریب آ چکا تھا۔